السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، آج کی یہ جو مقدس تاریخ ہے جسے ہم 14 رجب المرجب کے نام سے جانتے ہیں، یہ عظیم الشان تاریخ ہے۔ جس عظیم الشان تاریخ میں حضور سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی جان کو رب کے حوالے کیا تھا، اور رب کی بارگاہ میں اپنے عظیم شہادت کو پیش کر کے دنیا کے لوگوں کو یہ درس دے دیا تھا، اے دنیا والوں، جب بھی دین اسلام پر کوئی آنچ آئے تو اپنے جان کو رب کی بارگاہ میں ایسے ہی پیش کر دینا، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا، لیکن دین اسلام پر آنچ نہیں آنے دینا۔ عزیزان محترم، آئیے ہم اورات کو سننے اور سنانے سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے والہانہ، عاشقانہ، خادمانہ، غلامانہ انداز میں محبت کے ساتھ اب درود و سلام پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں منقبت کے کچھ اشعار پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ مدد کے واسطے جس نے پکارا یا میرے غازی، مدد کے واسطے جس نے پکارا یا میرے غازی، مدد کے واسطے جس نے پکارا یا میرے غازی، ملا مجدھار میں اس کو کنارا یا میرے غازی، ملا مجدھار میں اس کو کنارا یا میرے غازی۔ اور غازی پاک کا آستانہ وہ آستانہ ہے کہ وہ در ہے جہاں
شاہ و گدا سر کو جھکاتے ہیں، یہ وہ در ہے جہاں شاہ و گدا سر کو جھکاتے ہیں، ملایت کرنے آتے ہیں نظارہ یا میرے غازی، ملایت کرنے آتے ہیں نظارہ یا میرے غازی، اور خطا کارم گناہ گارم سیاہ کارم پریشانم، خطا کارم گناہ گارم سیاہ کارم پریشانم، سمجھ جائے اگر دے دو سہارا یا میرے غازی، سمجھ جائے اگر دے دو سہارا یا میرے غازی۔ آخری شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ بس اب شاکر علی کی حاضری منظور کر لیجئے یا میرے غازی، بس اب شاکر علی کی حاضری منظور کر لیجئے، کھڑا ہے آفتاب پر غم کا مارا یا میرے غازی، کھڑا ہے آفتاب پر غم کا مارا یا میرے غازی، مدد کے واسطے جس نے پکارا یا میرے غازی، ملا مجدھار میں اس کو کنارا یا میرے غازی۔ حضرات گرامی، یہ سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ ہے۔ بہرائچ شریف کی سرزمین ایسی سرزمین ہے جہاں پر شہدائے کرام کی لاشوں کا ایک ایسا وقت تھا جب انبار لگا ہوا تھا۔ ایسی صورت میں سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہرائچ شریف کے سرزمین پر تشریف لائے تھے جب ظلم و بربریت کے جھنڈے لہرائے جا رہے تھے۔ 22 راجاؤں نے مل کر کے ہندوستان کے پورے ماحول کو خراب کر رکھا تھا، جس میں راجہ سہردیو تھا۔ راجہ سہردیو یہ سب سے بڑا راجہ تھا، اس وقت کا سب سے بڑا یہ راجہ تھا۔ اس راجہ اس کے اشارے پر چلا کرتے تھے، اور اس وقت اسلام اور سنت کو مٹانے کی ناپاک صحیح کی جا رہی تھی، قرآن کی عظمت کو مٹانے کی ناپاک صحیح کی جا رہی تھی، اور اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے منع کیا جا رہا تھا۔ ایسی صورت میں میرے آقا سرکار غازی پاک بہرائچ شریف کے سرزمین پر تشریف لائے تھے، اور تشریف لانے کے بعد میں اسلام کے پرچم کو آپ نے بلند فرمایا تھا۔ عزیزان محترم، آئیے اور پیچھے کی تاریخ آپ کو بتاتے ہیں۔ جس وقت سومناتھ کے قلعے پر حضرت سیدنا سرکار محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 16 بار آپ نے حملے کیے تھے، اور سومناتھ جو ہے فتح نہیں ہو پا رہا تھا، ایسی صورت میں سرکار غازی پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی آپ کے ساتھ موجود تھے۔ حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 16 بار آپ نے سومناتھ کے قلعے پر حملہ کیا، لیکن سومناتھ فتح نہیں ہو پا رہا تھا۔ ان کے پیر و مرشد حضرت ابو الحسن فرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک خرقہ دیا تھا، ایک کرتا دیا تھا، اور کہا تھا اے محمود غزنوی، جس وقت تم مصیبت کے عالم میں رہنا، جس وقت تم پریشانی کے حال میں رہنا، تو ایسی صورت میں میرے اس خرقے کو پہن لینا، اور پہننے کے بعد
बाद में रब की बारगाह में जो भी दुआ करोगे अल्लाह तुम्हारी दुआओं को मकबूल फरमा लेगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया वो खिरका नजर आता है और वो खिरके की याद आती है जो पीर मुर्शिद ने दिया था। हज़रत महमूद गज़नवी ने उस खिरके को पहना है और पहनने के बाद में आपने जो है रब की बारगाह में अपने हाथ को दराज कर दिया, ऐ रब्बे करीम, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, तेरे इस्लाम के लिए हमने जो है जालिमों पर हमले किए हैं, हमने जुल्म को मिटाने की नापाक सही की है, हमने इस्लाम के परचम को बुलंद करने की कोशिश की है। या अल्लाह रब्बुल इज्जत, तू हमें जो है तू हमें कामयाबी अता फरमा, तू हमें कामरानी अता फरमा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया ऐसी सूरत में आपके हाथ आपकी बारगाह में उठे हुए थे, आप दुआ ही कर रहे थे, तब तक की आवाज आती है सोमनाथ के किले पर इस्लाम का झंडा बुलंद हो रहा है, वो देखो इस्लाम का झंडा बुलंद हो रहा है। ऐसी सूरत में जब झंडा बुलंद हुआ था मुसलमानों के दिलों में खुशी पैदा हुई थी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया उस वक्त सोमनाथ के किले पर झंडा लहराने वाला कोई और नहीं था, मेरे आका सैयदी सनदी आकाई मौलाई सैयदना सरकार गाजी पाक के साथ थी। सरकार गाजी पाक ने सोमनाथ के किले पर उस वक्त छोटी सी उम्र में इस्लाम के परचम को बुलंद करके दुनिया के मुसलमानों को ये बता दिया था, ऐ लोगों सुनो सुनो, मुस्तफा के जो गुलाम होते हैं, मुस्तफा के जो वफादार सिपाही होते हैं, उनका जो है उनका हाल ये होता है कि अपने जान की बाजी तो लगा सकते हैं लेकिन इस्लाम पर कोई आंच चाहे गवारा नहीं कर सकते। इसलिए सैयद सालार मसूद गाजी ने इस्लाम के परचम को सोमनाथ के किले पर लगा करके लोगों को ये बता दिया था, ऐ लोगों गुलामान मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। यही वो सरकार गाजी पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात मुक़द्दसा है। बहराइच शरीफ की सरज़मीन पर आप तशरीफ ला चुके हैं। राजाओं के दिलों में खलबली सी मची हुई है और तमाम राजा सोच रहे हैं आखिर क्या होगा। एक फकीर आ गया है और आने के बाद में इस्लाम के परचम को बुलंद करने की कोशिश कर रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपके पास में राजा सोहरदेव ने एक खत भेजा था और कहा था आप चले जाइए। आपने फरमाया था मैं जाने वाला नहीं हूं, मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भेजा है और याद रखो मैं इस्लाम के परचम को बुलंद करूंगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, राजा सोहरदेव परेशान हो गया था। 21 राजाओं को उसने खत लिखा और कहा एक फकीर आया हुआ है, याद रखो तुम लोगों की बादशाहत खत्म हो जाएगी, तुम लोग जो राजा बन करके बैठे हुए हो तुम्हारा सारा मामला खत्म हो जाएगा, लिहाजा याद रखो ये फकीर तुम्हें खत्म करने के लिए आया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तमाम राजा जो है इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद में राय मशवरा हुआ करता है, सबका मुत्तफ़क़ा फैसला ये हो जाता है चलो चलते हैं उस फकीर की बारगाह में चलते हैं और चल करके कहते हैं कि ऐ फकीर हम तुम्हें अमान देते हैं, ऐ फकीर हम तुमसे जंग नहीं करेंगे, ऐ फकीर हम तुमसे लड़ाई नहीं करेंगे, ऐ फकीर हम जो है अपनी तलवारों को रख ले रहे हैं, आपको अमान दे रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, चुनांचे ऐसा वक्त आ गया राजा सोहरदेव के साथ में तमाम राजा आते हैं और आने के बाद में बारगाह सैयद सालार मसूद गाजी में अरीज़ा पेश करते हैं, ऐ गाजी पाक आप करीम इब्न करीम हैं, आपको हम अमान देते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और ये राजा सोहरदेव कहता है हम आपसे लड़ाई नहीं करेंगे, अगर आपको बादशाहत चाहिए आप बादशाहत करें, अगर आपको जमीन चाहिए आप जमीन ले सकते हैं, अगर आपको कुछ भी चाहिए, आपको जो ख्वाहिश हो उसको हम पूरी करने के लिए तैयार हैं या गाज़ी पाक, लेकिन आप जो है इस्लाम के परचम को बुलंद करने की यहाँ कोशिश न कीजिए। सरकार गाज़ी पाक ने इरशाद फरमाया था ठीक है अगर तुम लोग कह रहे हो, लेकिन याद रखो हम इस्लाम के परचम को बुलंद करने के लिए आए हैं, इस्लाम की अजमत को पामाल नहीं होने देंगे। उन लोगों ने कहा ठीक है आप जिस तरह अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, जिस तरह रहना चाहते हैं आप रह सकते हैं, हम सबों की इजाजत है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुत्तफ़क़ा तौर पर सारे राजाओं ने फैसला किया था हम आपको अमान देते हैं, लेकिन याद रखिए आपकी ऐसा वक्त आया था कि सैयद सालार मसूद गाजी के खिलाफ 21 और 22 राजाओं ने मिल करके एक साजिश रची थी कि लोगों
کے کینوں کو زہر میں بجھا کر کے راستوں میں اس کو جو ہے رکھ دیا گیا تھا، راستے میں رکھ دیا گیا تھا۔ سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک دن اپنے لشکر کو جو ہے لے کر کے کہیں چلے ہیں، کہیں گھومنے کے لیے جا رہے ہیں، اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اسلام کے نشر و اشاعت کے لیے جا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہو پایا تھا، سارے راجاؤں نے یہ کہا تھا کہ اے غازی پاک ہم آپ کو امان دیتے ہیں، لیکن عزیزان محترم یہ اتنے بڑے دھوکے باز تھے، اتنے مکار تھے، اتنے عیار تھے کہ سرکار غازی پاک کے ساتھ ایسا دھوکہ ان ظالموں نے کیا کہ زہر میں ہوئی کیلوں کو راستے میں جو ہے رکھ دیا تھا۔ سیدنا سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھوڑے اور آپ کے ساتھیوں کے گھوڑے جب راستے میں چل رہے تھے تو ایسی صورت میں وہ قلعے جو ہے گھوڑوں کے پاؤں میں چبھ رہے تھے، اور سیدنا سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر اسی اثنا میں ان کے یعنی 22 راجاؤں کے تمام سپاہی سیدنا سالار غازی پاک رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ آور ہو جایا کرتے ہیں، جنگ چھڑ جایا کرتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسی صورت میں آپ کے ساتھی تمام شہید ہو رہے ہیں، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی جان کی بازی لگا دی تھی۔ یاد رکھو اے مسلمانوں، سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہم اور آپ کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی ہے۔ یاد رکھو اے مسلمانوں، میرے غازی نے درس دیا تھا، اے لوگوں سنو، جب بھی دین کے راستے میں کوئی آنچ آئے تو اپنے جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا، اپنے مالوں کو پیش کر دینا، لیکن اسلام کی عظمت کو مٹنے نہیں دینا، قرآن کی عظمت کو مٹنے نہیں دینا، اے لوگوں مصطفیٰ کے شریعت پر آنچ نہیں آنے دینا۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے 1023 سال ہو گئے میرے غازی کو گئے ہوئے، اس دنیا سے گئے ہوئے، میرے غازی کو اس دنیا سے گئے ہوئے آج جو ہے 1023 سال ہو گئے۔ لوگوں کے نام و نشان ختم ہو جایا کرتے ہیں، 100 سال میں لوگوں کے نام و نشان ختم ہو جاتے ہیں، اور 200 سال کے اندر لوگوں کے نام و نشان ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یار میرے غازی آپ نے ایسا کام کیا ہے کہ دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ صبح قیامت تک اے غازی تیرے دیوانے پیدا ہوتے رہیں گے، تیرے مستانے پیدا ہوتے رہیں گے، تیرے چاہنے والے پیدا ہوتے رہیں گے۔ اے غازی تمہارا آستانہ سلامت رہے، اے غازی تمہارا فیضان مجھ پر بھی ہے، میرے گھر والوں پر بھی ہے، عالم اسلام کے تمام مسلمانان اہل سنت پر ہے۔ اے غازی اپنے فیضان سے مالا مال کر دیجئے، اے غازی اپنے فیضان سے ہم سبوں کو مالا مال کر دیجئے، میرے چاہنے والے میرے ماننے والوں کو سرکار غازی پاک اپنے فیضان سے مالا مال کر دیجئے۔ اے غازی آپ اس دنیا سے گئے تو ہیں، لیکن آپ کے تعلق سے قرآن شہادت دے رہا ہے آپ زندہ ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں، اللہ کے راہ میں قتل کیے جاتے ہیں، اے لوگوں انہیں مردان نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اے لوگوں تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، سرکار غازی پاک کو آج گئے ہوئے، سرکار غازی پاک کی شہادت کو 1023 سال ہو رہے ہیں، لیکن میرے غازی کا نام آج بھی زندہ ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک میرے غازی کا نام زندہ رہے گا، روشن ہوتا رہے گا۔ اب رحمت تیری مرکز پر گوہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، ہزاروں رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پر۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔